اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ اللہ جل جلالہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اس عبادت کے آثار ان کی پیشانیوں میں اور ان کے چہروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پاکیزہ صفات لوگ جو ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عبادت کا نور ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی آدمی ان کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے والا شخص ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد حضرات تابعین ہیں تو وہ بھی اسی راہ پر گامزن تھے کہ کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیض یافتہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس حوالے سے سر فہرست ہے کہ وہ جہاں ایک علمی شخصیت تھے کہ وہ مفسر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، اور وہ فقیہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ایک نہایت ہی عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کے ایک معاصر محمد بن سیرین کے پاس کسی نے آ کے خواب بیان کیا کہ بصرہ کی مسجد کا مینار گر گیا ہے، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اگر تمہارا یہ خواب صحیح ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کا انتقال ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ اس مسجد میں عبادت کرنے والے گویا کہ مینار کی طرح ہیں، یہ اس مسجد کی عزت ہیں، یہ اس مسجد کی شان ہے، گویا ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تابعین میں شمار ہوتے ہیں کہ جو صوفیہ اکرام کے سربراہ اور ان کے رہنما ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بصرہ جہاں علم کا مرکز بنا ہوا تھا تو وہاں وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کا مرکز بھی بنا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری سے یہ روایت آگے چلی اور آگے جا کے یہ ایک طاقتور صورت اختیار کر گئی، خصوصاً اس دور میں جب مسلمانوں کا رجحان دولت دنیا کی طرف بہت زیادہ ہونے لگا، اور اس وقت حضرات صوفیہ اکرام کا طبقہ سامنے آیا اور انہوں نے دنیا سے بے توجہی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دنیا جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سے ہم آباد ہوتے ہیں، تو یہ دنیا ناپائیدار ہے اور اس کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ دل لگانا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرات صوفیہ اکرام نے اس عمل کو فروغ دیا اور بات آگے بڑھ گئی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، اور اس دور میں بڑے بڑے صوفیہ اکرام پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس شعبے میں آ کے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی اور اس کی معرفت حاصل کی اور اس کی وحدانیت کے پیغام کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، اور یہی اسلام کا بنیادی پیغام تھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج، یعنی حلاج ان کا لقب ہے اور اس لقب سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو یہ اسی دور میں پیدا ہوئے اور اسی دور میں منظر پر آئے۔ 244 ہجری ان کی پیدائش بیان کی جاتی ہے، اور یہ ایک شہر ہے بیضاء، اس شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام طور تھا، اس میں یہ پیدا ہوئے، اور وہاں انہوں نے ابتدائی ایام گزارے اپنے بچپن کے، اور اس کے بعد یہ عراق کی طرف منتقل ہو گئے اور تستر میں ان کی پرورش ہوئی اور ان کی تربیت ہوئی، اور اس طریقے سے یہ آگے بڑھے۔
یہ 18 سال کی عمر میں بصرہ پہنچے اور اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ دو رنگین کپڑوں میں اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا، جس کو آپ اپنی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ وہ حالت احرام میں وہ بصرہ حاضر ہوئے، اور حضرت عمر ابن عثمان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کی بارگاہ میں رہ کر استفادہ کرنے لگے اور روحانی تربیت حاصل کرنے لگے، تقوی کی بلندیوں کو پہنچنے لگے۔ تو اس طریقے سے وہ ان کی بارگاہ میں رہے اور ایک عرصہ ان سے استفادہ کیا، اور استفادہ کرنے کے بعد ان کو شوق ہوا تو وہ حج کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضے پر حاضری بھی دی، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے 1 سال تک کہتے ہیں قیام فرمایا، اور اس سال ایک پورا سال جو ہے انہوں نے گویا اللہ جل جلالہ کی عبادت میں اس طریقے سے صرف کیا کہ ہر وقت وہ حرم شریف میں بیٹھے رہتے تھے، سوائے ضرورت کے وہ کہیں نہیں جاتے تھے، اور ایک روٹی شام کو ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور وہ اس سے 4 نوالے کھاتے تھے اور پانی تھوڑا سا پیتے تھے، اور وہ اپنا سارا وقت جو ہے اس طریقے سے عبادت میں صرف کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی تو تھوڑا سا ان کو سیاحی کا شوق بھی تھا کہ وہ سیاحت کرتے تھے۔ حضرات صوفیہ اکرام میں ایسا بھی ایک طبقہ موجود ہوتا ہے کہ جو سفر کو ترجیح دیتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ اپنا ایک وقت جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اور جب وہاں سے وہ آئے، مکہ مکرمہ سے ان کی واپسی ہوئی، تو خلق خدا کا رجوع ان کی طرف تھا۔ وہ جدھر جاتے تھے لوگ ان کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار آتے تھے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، اور وہ اتنا وقت نہیں لگاتے تھے، تھوڑے سے وقت میں وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ بھی بلندی عطا فرماتے تھے اور اللہ جل جلالہ کی قربت میں ان کو پہنچاتے تھے، اور اس طریقے سے لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل ہوتی تھی۔ اور پھر انہوں نے سیاحت کی، دوسری مرتبہ وہ حج پہ حاضر ہوئے، پھر وہ تیسری مرتبہ حج پہ حاضر ہوئے۔ تو جب وہ تیسری مرتبہ حج پہ حاضر ہوئے تو وہ 2 سال انہوں نے وہاں پر قیام کیا حرمین شریفین میں، اور 2 سال قیام کے دوران وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور مخلوق خدا جو تھی وہ ان کی طرف رجوع کرتی تھی اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو اہل اللہ، جو عبادت گزار موجود تھے، تو وہ ان کے کام کو، ان کے عمل کو دیکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کا عالم یہ تھا کہ جبل ابو قبیس کے اوپر یہ بیٹھ جاتے تھے، اور نہ کبھی انہوں نے بارش کو دیکھا، نہ کبھی انہوں نے سردی کو دیکھا، نہ کبھی انہوں نے گرمی کو دیکھا، اور یہ وہاں بیٹھ کر عبادت میں لگے رہتے تھے، اور بڑے بڑے اہل اللہ جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے جبل ابو قبیس پر آتے تھے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج اس طریقے سے وہاں پر عبادت کرتے رہے، اور پھر وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے مختلف شہروں میں جا کے اللہ جل جلالہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی وحدت کی عظمت کو قائم کیا، اور لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی معرفت کے قرب میں پہنچایا۔ اور پھر ان کو ایک اور شوق پیدا ہوا، اور وہ شوق یہ تھا کہ میں کفرستان میں جا کے اسلام کی دعوت دوں، اللہ جل جلالہ کی وحدت کی دعوت دوں، تاکہ لوگ اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں اور بت پرستی کو ترک کر دیں۔ چنانچہ اس حوالے سے وہ ہندوستان کا سفر انہوں نے اختیار کیا، اور وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں آئے، اور پھر یہاں سے انہوں نے چین کا سفر اختیار کیا، اور ہر جگہ پر وہ اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اور ہر جگہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور وابستہ ایسے ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، اور ان کے پیغام کو قبول کیا اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے لگے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج یہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے دل میں محبت الہی کا ولولہ بہت زیادہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ میں یہ بات بھی تھی کہ یہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب یہ واپس گئے بغداد میں،
وہاں انہوں نے سکون اختیار کیا، مستقل طور پہ اپنا ایک مکان بنوایا اور وہاں پر انہوں نے اپنی جائیداد بھی خریدی اور بغداد میں یہ مستقل آباد ہو گئے۔ اور جب بغداد میں یہ مستقل آباد ہوئے تو خلق خدا دیوانہ وار ان کی طرف رجوع کرنے لگی۔ تو اس وقت کے حساب سے حکمران طبقہ جو تھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو ناپسند کرتے تھے اور ان کی غلطیوں کی تاک میں رہتے تھے کہ کوئی ان کی غلطی مل جائے، کوئی ان کی کمزور بات مل جائے تو اس کو بنیاد بنا کے وہ ان کو سزا دے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج اس طریقے سے وہ کام کرتے رہے اور ان لوگوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور جو ان کا اپنا کام تھا دعوت و تبلیغ کا وہ کرتے تھے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تاکہ لوگ آپ کی طرف رجوع کریں، آپ کی سیرت کو اختیار کریں اور اس طریقے سے وہ ایک اچھے اور عمدہ انسان ہو۔ حضرت حسین بن منصور حلاج جو ہے وہ لوگوں کی عادات و روایات کے پابند نہیں تھے، وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف بہت سارے کام کرتے تھے۔ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کام کو دینداری سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسین بن منصور حلاج لوگوں کی اس عادت اور اس رویے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور آزادانہ مزاج رکھتے تھے اور آزادانہ لباس پہنتے تھے۔ ان کے اندر تبدیلی آتی رہی، ان کے لباس کی تبدیلی تھی، اور وہ لباس کی تبدیلی تو یہ تھی کہ کبھی تو وہ جبہ پہن لیتے تھے اور کبھی وہ بہت ہی مختصر سا لباس جو ہے نا وہ پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ صوفیوں اور درویشوں والا لباس پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ فوجیوں والا لباس پہن لیتے تھے۔ تو گویا وہ مخلوق کے عادات اور ان کے جو رواج تھے یا لوگ جس بات کو دینداری سمجھتے تھے وہ اس کے خلاف بھی عمل کرتے تھے۔ حضرات صوفیہ کرام میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کو ملامتیہ کہا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو شریعت میں جائز ہوتا ہے لیکن لوگ اس عمل کو برا سمجھ کے ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس پر وہ طمانینت کا اظہار کرتے ہیں کہ اب لوگ ہم سے ہٹ گئے ہیں تو سارا وقت جو ہے وہ ہم اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ ایک شہر میں گئے اپنے سفر کے دوران، تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا، اور اب اس شہر میں ان کا قیام ہے اور لوگ ہر وقت جو ہے ان کے پاس جمگٹا لگائے رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کو اس سے وحشت ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مجھ سے ہٹ جائیں تو کیا عمل کیا جائے۔ تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں نے دوپہر کو ایک دکان سے روٹی لی اور بازاری میں اس کو کھانے لگے۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ دن میں جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں، تو لوگوں کو ان کی طرف سے نفرت ہوئی، دوری پیدا ہوئی، اور اس طریقے سے لوگ ان کی مجلس میں کم آنے لگے۔ اب بظاہر ان کا یہ عمل سمجھا جاتا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مسافر تھے، تو مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ تو اب اگر انہوں نے اس رخصت پہ عمل کیا ہے تو یہ شریعت کے تقاضے پورے کیے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ مسافر کو بھی رخصت دینے کے لیے اپنے رواج کے مطابق تیار نہیں ہوتے، اور جو مسافر جو ہے دن کو کسی وقت کھانا کھا لے تو اس کو وہ آج بھی اچھا نہیں سمجھتے، تو اس زمانے میں ظاہر ہے زیادہ ان کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت با یزید بسطامی جو ہیں ان کی لوگوں سے خلاصی ہو گئی کہ لوگ ان سے دور ہو گئے۔ اب بظاہر ان کا یہ کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہی تھا، لیکن لوگوں کے خیال میں یہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، تو ایسے گروہ کو ملامتیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ملامتیہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی اس عمل کو دیکھ کے ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور وہ اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا گیا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت حسین بن منصور حلاج جو تھے ان میں بھی یہ عادت تھی اور یہ طریقہ کار تھا کہ لوگ جس لباس کو صوفیہ کے لیے، علماء کے لیے
زہاد کے لیے پسند کرتے ہیں تو وہ اس لباس کو ترک کر دیتے تھے، لیکن ان کی لباس کی تبدیلی بتاتی ہے کہ ان کے باطن میں بھی ایک تبدیلی تھی، ایک انقلاب تھا، ایک ہیجان تھا، اور اس ہیجان اس کا یعنی اثر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ ایسی بات کر جاتے تھے کہ جو لوگوں کے حساب سے درست نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات جو ان کی عوام میں مشہور ہے وہ ہے انا الحق کی بات، کہ انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں حق ہوں۔ تو یہ نعرہ جو انہوں نے لگایا تو اس سے لوگوں کو وحشت ہوئی، لوگوں کو اعتراضات پیدا ہوئے اور لوگوں کے اندر دوری پیدا ہوئی۔ حالانکہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں وہ اس بات کی توجیحات کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ ان کو درخت سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں آپ کا اللہ رب العالمین ہوں، آپ کا رب ہوں۔ تو اب یہ جو آواز آئی ہے تو یہ درخت سے آئی ہے، تو یہ درخت سے جو آواز آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درخت نے ان اللہ کا نعرہ لگا دیا میں اللہ ہوں۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے حضرت حسین بن منصور حلاج کی بات ہے کہ ایک وقت صوفی کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ باشریت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک کیفیت خاص ہوتی ہے، اس خاص کیفیت کا وہ اظہار کرتا ہے تو لوگ ان سے سنتے ہیں اور وہ پھر دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرعون کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اس نے بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے حلاج نے جو ہے یہ انا الحق کہا تھا۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے مثنوی میں بڑا طویل فرق بیان کیا اور اس میں آخر میں انہوں نے یہ بات کی کہ انارا لعنت اللہ از کفا وی انارا رحمت اللہ از خدا، کہ فرعون نے جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا اس پر آج تک لعنت ہو رہی ہے، اور حلاج نے جو انا الحق کا دعویٰ کیا تھا ان کے اوپر آج تک اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو حضرات صوفیہ اکرام کا ایک یہ طریقہ کار ہے۔ تو حضرات گرامی منصور حلاج جو تھے یہ مختلف ہی ہوئے اور لوگوں نے ان کے خلاف بہت ساری باتیں کی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کو حکومت وقت کے جو وزراء تھے انہوں نے نشانہ بنایا اور زبردستی علماء اکرام سے فتویٰ لے کے ان کو پھانسی کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ حسین بن منصور حلاج جو تھے وہ بڑے حق گو انسان تھے اور انہوں نے بڑی بے باکی سے حق کا مظاہرہ کیا اور اپنا دفاع بھی کیا، اور جس طریقے سے ان کے بارے میں یہ باتیں کہی گئیں کہ وہ جو ہے نا ان کو انا الحق کے بارے میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی کی یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ پھانسی کی وجہ یہ تھی کہ ارباب اقتدار جو ہے وہ ان سے اختلاف رکھتے تھے، ان کی عوامی مقبولیت جو تھی ان سے خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھایا۔ لیکن بعد میں آنے والے حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں انہوں نے ان کی حقانیت کی بھرپور تائید کی۔ بے شمار صوفیہ اکرام ہیں جنہوں نے ان کی تائید کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت حسین بن منصور حلاج جو ہیں ظلماً ان کو پھانسی دی گئی ہے اور اس طریقے سے ان کو موت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ والے جو ہیں وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے اس تعلق اور رشتے کو دیکھتے ہیں جو ان کا اللہ جل جلالہ سے قائم ہو چکا ہے، وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں۔ زمانے کے حوادث، زمانے کی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جس کو فتوت کہا جاتا ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فتح مکہ کے روز سب لوگوں کو کہا کہ میں آج تمہیں اس طریقے سے معاف کرتا ہوں جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ تو حسین بن منصور حلاج نے تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے سب کو معاف کیا، اور جو مجھے تکلیف پہنچانے والے ہیں میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ان کو اس عمل سے معاف فرما۔